السلام علیکم دوستو گھر میں داخل ہوتے وقت درود شریف کے بعد ان 6 آیات کو پڑھیں۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ پہلا، وہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بار بار درود پڑھتا رہتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں کتنی مرتبہ آپ پر درود بھیجا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2/4 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر تم زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری تمام دعائیں آپ پر درود پڑھنے کے لیے ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تب تو تمہارے سارے غم چھٹ جائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کے آداب ہیں، جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ خوش و خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور جلالت کو اس طرح ملحوظ خاطر رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے وقت ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے سلف صالحین اور ائمہ و محدثین کا یہی دستور تھا۔ درود تاج شاید وہ واحد درود پاک ہے جس کے فضائل اور برکات کتابوں میں سب سے زیادہ مذکور ہیں۔ ممکن ہے شاید میں غلطی پہ ہوں، مگر میری نظر سے آج تک جتنے بھی وظائف اور عملیات درود شریف کے فضائل کی کتابیں گزری ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ اسی درود تاج کے فضائل مذکور ہیں۔ بجا طور پر درود تاج بے پناہ فیض و برکات کا حامل ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا محبوب وظیفہ ہے۔ بے شمار صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے نہ صرف خود اس درود پاک کا ورد رکھا بلکہ اپنے سلسلہ طریقت سے اپنے ارداد مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، درود تاج یا کسی بھی درود پاک کے فضائل بیان کرنے کی ہم جیسے پاپی کی نہ اوقات ہے اور نہ ہی حیثیت۔ درود تاج میں ورد کرنے والے کو صاحب کشف بنا دینے کی خصوصیت نمایاں ہے۔ ہذا اگر کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو روزانہ 100 مرتبہ ورد کرے، 3 سال تک اس معمول کو جاری رکھے۔ اسی عرصے کے دوران انشاءاللہ تعالی صاحب کشف ہو جائے گا۔ اگر وہ اس سلسلے کو تا حیات جاری رکھے تو صاحب روحانیت ہو جائے گا، بشرطی کا گناہوں سے بچے اور اس کے حلال کھائے۔ صفائی قلب کے لیے یہ درود پاک اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو روزانہ کا معمول بنا لے، اس کا دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا متمنی ہو تو اس درود مبارکہ کو ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 170 مرتبہ پڑھیں۔ 40 جمعے تک یہی عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی شرف پر زیارت نصیب ہوگی۔ اس سلسلے میں بزرگوں نے 7 جمعے کے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ کئی ایک نے 11 جمعے کے ہاں تقریر کیے ہیں، کئی ایک نے جمعے تک کا معمول درج ہے، 21 جمعے تک کا معمول بھی درج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔